جس نے یہ بجٹ پیش کیا ہے اس کا دماغ کے اندر صرف 2 سیل کام کرتے ہیں. 10-15 اشیاء ایسی ہیں جن کے اوپر آپ نے لگا دیا اور پھر 10-15 اشیاء ایسی ہیں جس میں کمپلیٹ 0 ریٹنگ. یا تو ہم کوئی اور وزیر خزانہ کیوں نہ رکھ لیں. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. اس بجٹ کے اندر نہ کوئی ٹارگٹ سبسڈیز کی بات ہوئی، نہ فسکل پروڈنس یا ڈسپلن کی بات ہوئی، نہ براڈننگز آف دا ٹیکس نیٹ کی بات ہوئی. میں بتاؤں گا کس ٹیکس نیٹ کی بات ہوئی. یہ فورس ٹیکس نیٹ ہے جس کو میں براڈننگ آف دا ٹیکس نیٹ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی اس کا کوئی خاص سٹرکچرنگ یا ریسٹرکچرنگ پلان تھا. اچھا جی، اب لیکن اس کے اندر دھمکی آمیز لہجے کے اندر جو ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں میں اس پر ضرور بات کروں گا. سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر پورا پروگرام بھی کر دیا ہے. میں نے سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بات ہی ٹیکس پر شروع کی گئی اور ٹیکسز پر ہی ختم ہو گئی. اور اس کے اوپر جو امپورٹس کی بات تھی وہ یاد رکھیں کہ جس نے یہ بجٹ پیش کیا ہے اس کا دماغ کے اندر صرف 2 سیل کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ امیروں کو امیر برداشت نہیں کرتا. وہ بنیادی طور پہ ایک حسد پر مبنی جو ہے نا وہ بجٹ بنایا، یعنی امیروں پر ٹیکس لگاؤ. لیکن ان کے اوپر جو ٹیکس چور ہیں ان کو انویژن دی گئی، اور کس طریقے سے دی گئی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن جو ہائی سیلریڈ کلاس یا سیلریڈ کلاس ہے جو کہ پہلے سے ہی اپنے ٹیکس کو یعنی سروسز کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے ٹیکس کی کٹوتی کرواتا ہے، کوئی 17% دے رہا ہے، کوئی 25% دے رہا ہے، اور جتنی تنخواہ ہوگی وہ اس حساب سے تنخواہ کٹ کے اس کے پاس اس کی بینک میں آ رہی. مزید اس کے ٹیکس فائل نہ کرنے کے اوپر اس نے 2000 پر ڈے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کا جرمانہ لگایا، یعنی پینلائز کیا. یہ بات درست ہے کہ فائلر ہونا چاہیے، نان فائلر کے درمیان کا جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر جب میں نے بات کی تو ان کو کانفیڈنس نہیں ہے اب تک ایف بی آر کے اوپر. اور اس ایف بی آر کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے میں نے قریب ترین لوگوں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم ٹیکس نیٹ میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم ٹیکس بھرتے ہیں تو 10,000 قسم کے انہوں نے مجھے نوٹسز دکھائے کہ ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں، آپ کی دادی کے نام، آپ کے دادے کے نام، آپ کے پردادے کے نام، آپ کے چاچے کے نام، وہ فلاں سے فلاں منتقل ہوئی تھی، وہ زمین آپ کے نام تھی، پھر آپ نے اس کا جو ہے وہ فائل کیوں نہیں کی، پھر اس کا کیوں فائل نہیں کی. یہ ڈیکلیریشن کے اندر یہ جو ڈاکومنٹیشن، جو پچھلی ڈاکومنٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے عام عوام کی جو یہ رائے بن چکی ہے تو وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہے، جو کہ آنا چاہیے، جس کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں. یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ آج کے یہ نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ سے ایف بی آر کرتی رہی ہے. اچھا، یہ جو کنسلٹنٹس کا ذہن ہے اور جو اکاؤنٹنٹ کا ذہن ہے اس نے ہمیں بڑا نقصان دیا تھا. شبر زیدی کا پہلا 1 مہینہ 2 مہینہ کو یاد کرنے، وہ بھی اس لیے نہیں چلے تھے کہ جب 50,000 کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹیکس پڑنا ہے 600 روپے سم تھنگ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بھی شو کرنا، اور پھر آپ کی منی ٹریل ہو جانی ہے. یعنی آپ بزنس کیسے کریں گے کہ جب آپ کے وہ 50,000 کا معاملہ ہی شروع ہو جانا ہے. اچھا، چنانچہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ 6 بجے جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرنے کے حق میں، تو بزنس کہاں سے ہونا. یعنی ان کے پاس، ان کے ذہن کے اندر ایکسپورٹ پریورٹی ہے ہی نہیں. نمبر 1 میں آپ سے میں آگے شروع ہو جاؤں تاکہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کے ساتھ کیا کیے، تو میں براڈننگ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ امپورٹرز کو فائدہ دیا ہے انہوں نے امیر طبقے کو فائدہ دیا ہے. انہوں نے سولر پینل کو، اور خاص طور پہ باقی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اوپر میں نے غور کیا ہے تو سمپل سب کے اندر لے دے کے جو ہے نا سولر پینل، سولر مینوفیکچرنگ اور سولر سے ریلیٹڈ چیزیں اور ان کی بیٹریز اور پی وی سی بیٹریز اور باقی چیزوں کے اندر مجھے چیزیں ملی ہیں. لیکن جو دائرہ کار ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر پریورٹی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر ہم نے ریمیٹنسز کیسے بڑھانے ہیں اس کے اندر کے اوپر بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ٹیکس لگائے. آل دو وہ کئی چیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ریونیو کلیکشن کے کوئی ٹارگٹ انہوں نے بنایا، وہ کس طرح ٹیکس کریں گے آئی ڈونٹ نو. اچھا، پھر ایف ڈی آئی، یہاں پر مجھے ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک سے کسی بھی طرح سے کسی بھی زون کے اندر ایسے سمجھ نہیں آئی کہ جس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹیکس ایویژن دے رہے ہیں کہ کس سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کھلا ایریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سب لوگ آئیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گی. پھر اسی طریقے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو آپ کا امپورٹ بل ہے اکارڈنگ ٹو دا ارننگز کس طریقے سے بنے گا. کئی جگہوں کے اوپر جو میں نے آپ کو بتائی 10-15 اشیاء ایسی ہیں جن کے اوپر آپ نے لگا دیا اور پھر 10-15 اشیاء ایسی ہیں جس میں کمپلیٹ 0 ریٹنگ
اور ایک میں بالکل ہی ٹیکس کو ایکسکلوڈ کر دیا, ختم خلاص. اور پھر جو ہے وہ مجھے بوسٹنگ آف دا ڈومیسٹک انڈسٹری کہیں نظر نہیں. یہ 5 چیزیں تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا بجٹ کے اندر, لیکن بجٹ میں مجھے اس غریب کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس, نئے لوگوں کے سٹارٹ اپس, نئے لوگوں کے بزنسز, ہمارے اسکریچ سے کس طریقے سے بزنس شروع ہوں گے, کاٹیج انڈسٹری کیسے شروع ہوگی, یہ یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آیا. کمرشل بینکس جو ہیں وہ چھوٹے قرضہ جات کیسے دیں گے, یہ ان کی پریورٹی نہیں تھی. اچھا, اب ٹیکس کیسے لگائے جائیں گے جی؟ سب سے پہلے 2963 ارب روپے کا نان ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی ہے, اور کل ملا کے کیونکہ انہوں نے بات کی ہے 9200 کا جو ہے وہ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرے گی, کل ملا کے یہ بنتا ہے تقریباً 13,000. اچھا, انہوں نے کہا ایک اور بات کی انہوں نے اس کے اوپر کہ اگر آپ کو کوئی کنسلٹنٹ ملتا ہے تو آپ وہ رکھ لیں, لیکن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا, اور اگر نہ کر سکے تو آپ کوئی اور رکھ لیں. ہمیں تقریباً 100 سال ہونے کو ہے, آپ نے جو وعدہ کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا, تو ہم کوئی اور وزیر خزانہ کیوں نہ رکھ لیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز امپورٹنٹ جو ہے, آپ بھی امپورٹ بل کے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, آپ امپورٹس کو لانا چاہتے ہیں, آپ آپ جو روپی ویلیو کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. ہم جو ہے وہ جو آپ نے ہمیں یہ جو آپشن دی ہے یہ ہمیں بڑی پسند آئی ہے کہ ہم کانٹریکٹر رکھ لیں اس میٹر کے لیے, تاکہ یہ معاملہ آسان ہو جائے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پروفیسر کو بالکل جو ہے اس کو ٹیکس سے فری کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کوئی ایک آدمی جب جاتا ہے, میں اگر اس کا بتاؤں آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی کا سمپل لے لیتا ہوں, یعنی مر کے کسی پی ایچ ڈی کو 1500 روپے دیتے ہوں گے 3 گھنٹے کا, یا 1600 دے دیتے ہوں گے. آپ اس کو جا کے چیک کر لیجئے. اس کے بعد وہ ٹیکس کٹ کے اس کے پاس تقریباً جو ہے وہ 1000 روپے بچتا ہوگا. یعنی ٹوٹل اگر اس کو جو پورے سمیسٹر کا 40-50 ہزار روپے ملتا ہوگا, تو اس کے اوپر سے کٹا کے 30,000 روپے ملتا ہے. مجھے یہ بتائیں, تو یہ نہ پیٹرول کے پیسے پورے ہوئے, نہ وہ گھر میں جو ہے وہ دودھ کے ڈبے لے جا سکتا ہے, نہ وہ بریڈ پوری لے جا سکتا ہے. آپ نے بریڈ میں سے بھی نکالنا ہے, 6% زیادہ ٹیکس بن گیا. آپ کی پرائسز جو ہیں وہ یعنی صرف اس سال کے اندر ہر مہینے کے حساب سے 2 گنا بڑھتی جا رہی ہیں. ڈبل ڈیجٹ میں آپ کی انفلیشن ہوتی جا رہی ہے, اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے ڈر ہے آپ 3 ڈیجٹ کے اندر نہ پہنچا دیں. یہ مجھے بہت ساری شکایت ہیں, تو مجھے بتائیں میں کس سے رجوع کروں اور کس سے اپنے تحفظات پیش کروں. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے گیمبلنگ کی اس میں اندر جملوں کی. پھر انہوں نے کہا کہ مجموعی وفاقی ریونیو جو ہے وہ 12,163 ارب کا اس بجٹ میں پیش کیا گیا, اور جس میں ایف بی آر کی کلیکشن جس میں نے آپ کو بتا دیا 9,200 کے علاوہ 9,200 کے علاوہ انہوں نے 2,963 ارب روپے انہوں نے آپ کو کہا کہ میں ٹیکس جمع کرا کے دکھاؤں گا. اچھا, کچھ لوگ جو ہے اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب یہ ہدف پورا نہیں کر سکتے. ہدف نہ دیکھیں, میں ان کا سٹائل جانتا ہوں. انہوں نے جس طریقے سے آپ کی گردنوں کے اوپر چھری پھیرنی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کو نوٹس پہ نوٹس کر کے کنگال کرنا ہے, اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں بڑھنی, آپ کی زندگی عذاب کر دینی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے, یہ ٹوٹل جو 1,1300 اس کے اوپر جو مجموعی ریونیو کے مقابلے میں جو آپ کو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور اس کے اوپر جو قرض ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو مزید ڈیٹیل میں اگلے جو آپ کے ویلاگ میں آتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ اور نہ سمجھیں, سوائے کر آپ کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس کے علاوہ کچھ نہیں لگایا اس بجٹ.